باہر کا دروازہ مسلسل بجتے ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا جو یوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجائے جا رہا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ پہلے ہی گرمی اور ہب سے میرا برا حال تھا۔ ایسے میں جب کوئی اس طرح دروازہ بجانے لگا تو میں نے اپنے سارے کا سارا غصہ اسی پر اتارنا شروع کر دیا۔ بھاگ کر گیا اور دروازہ کھول کر بنا دیکھے چلانے لگ گیا کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجائے جا رہے ہو؟ اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے کیا؟ اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو کیا تم پیسے دو گے؟ میں مسلسل بولے ہی جا رہا تھا کہ اگلے والے نے مجھ سے کہا کہ آہستہ، کیا تمہاری ٹرین چھوٹی جا رہی ہے جو بنا دیکھے بس بولے ہی جا رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، اور ہاں پیسے میں کیوں دوں گا بلکہ تم دو گے، وہ پیسے جو تم نے مجھ سے لے رکھے ہیں۔ سامنے والے کی آواز سن کر میں فوراً سے محتاط ہو گیا، آنے والے کی شکل دیکھی اور کہا کہ دیکھو بھائی، ابھی میں مصروف ہوں، بعد میں آنا، میرے گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس نے دروازے میں پاؤں رکھ دیا اور کہا کہ دروازہ بند کرو اور بہانے بنانا چھوڑ دو۔ اب میری بات سنو، اگر تم نے میرے پیسے نہیں لوٹائے تو یقین کرو میں تمہیں جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس انسان سے کسی بھی قسم کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی تو وہ یقیناً اس پر عمل کرتا۔ اس وقت کسی نہ کسی طرح سے میں نے اس کی منت سماجت کر کے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی، اور اندر آ کر سوچنے لگا کہ میں نے مہلت تو مانگ لی ہے، لیکن اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا اور اسے کس طرح سے دوں گا؟ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور یہی سب سوچنے لگا۔ اسی وقت میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، آپ کس بات کو لے کر اتنا پریشان ہیں؟ میں نے بیزار سے لہجے میں کہا کہ قرض داروں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، ان کی وجہ سے مجھے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ جانے کب اس سب سے جان چھوٹے گی۔ اب تو میں بالکل ہی تنگ پڑ چکا ہوں۔ تم جا کر اپنے میکے سے کچھ پیسے لے آؤ، اپنے بھائی کو بولو تھوڑے سے پیسے ادھار دے دے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا۔ اتنا تو وہ کر ہی سکتا ہے، ورنہ یہ قرض دار تو میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ میری بیوی یہ سن کر افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی، کاش میں آپ کی مدد کر پاتی، لیکن میرے بھائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ بالکل بھی پیسے نہیں دے پائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں اور کسی نہ کسی طرح سے پیسوں کا انتظام کریں۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے چلا کر کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں کسی نہ کسی طرح سے پیسوں کا انتظام نہیں کر رہا؟ قرضہ لے لے کر اس گھر کو ہی تو پال رہا ہوں، اور تم ہو کہ اپنے بھائی کی فکر میں مبتلا ہو۔ اپنے شوہر کو پریشان دیکھ کر تمہیں کسی طرح کی پشیمانی نہیں ہوتی، لیکن اپنے بھائی کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تنگ آ چکا ہوں میں تم سے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہو نحوست ہی پھیلا رکھی ہے، نہ ہی میری کوئی کمائی ہو رہی ہے اور نہ ہی کہیں کوئی نوکری لگتی ہے۔ ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، اور اب دوبارہ کبھی بھی میرے سامنے مت آنا۔ میرے چلانے پر وہ سہم گئی اور فوراً سے بھاگ کر وہاں سے نکل گئی۔ میں جب بھی اس سے کہتا تھا کہ اپنے میکے سے پیسے لے آؤ تو وہ ہمیشہ یہی سب کہہ کر مظلوم بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے چاہیے تھا کہ میرے لیے جا کر پیسے مانگ کر لائے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے اپنے آس پاس تو یہی دیکھا تھا، تمام مرد اپنی عورتوں سے اسی طرح پیسے وصول کرتے رہتے تھے، اور جب تک وہ پیسے لے کر نہیں آتی تھی تب تک وہ گھر پر نہیں آنے دیتے تھے۔ اور ایک میری بیوی تھی جسے اس سب کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ بس اپنے بھائی کی غربت کے غم میں ہی مبتلا رہتی تھی، اپنے شوہر کی غربت نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اماں اس غریب سے شادی کروانے کے بجائے میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروا دیتی تو آج میرے حالات بالکل ہی بدلے ہوئے ہوتے۔ میرا ایک دوست تھا جس کا نام نسیم تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا امیر کبیر لوگوں میں تھا۔ اکثر ہی وہ مجھے اس بات کا احساس دلاتا رہتا تھا کہ میں نے اس غریب عورت سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ مجھے کہتا، تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، تمہیں امیر لڑکی آرام سے مل جاتی، لیکن تم نے یہاں خود کو کہاں بسا لیا ہے۔ میں آگے سے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا اور کہتا کہ یہ سب اماں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ہی بالا جا کر میرا رشتہ پکا کر دیا، اور شادی کی بعد پہلی بار ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت حسین ہے، لیکن اس کی نیک نیتی اور اپنے بھائی کی غربت کے احساس نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ جب بھی کہتا ہوں کہ جا کر اپنے میکے سے پیسے لے کر آؤ، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے،
اور کہتی ہے کہ میرا بھائی بہت غریب ہے۔ اب وہ غریب ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اپنے شوہر سے تو اسے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ میرا دوست جانتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے مزید بھڑکاتا رہتا اور مجھے لگتا کہ وہ میرا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ دراصل میں بچپن سے ہی غربت سے لڑ رہا تھا، ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ تنگ گلیوں کا یہ علاقہ مجھے بہت ہی برا لگتا تھا۔ جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہوتے تھے اور کچرا پڑا ہوتا تھا۔ آس پاس کے تمام بچے میری طرح ہی پورا دن کچرے میں کھیلتے رہتے تھے۔ میں کچرے میں کھیل کود کر ہی بڑا ہوا تھا، لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا تو میری آنکھوں میں دولت کی چمک صاف نظر آنے لگی۔ مجھے اس گھر اور گلی سے نفرت سی ہو گئی۔ میں اپنی اماں سے کہتا کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، کسی بڑے گھر میں جا کر رہتے ہیں، یہ جگہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن وہ آگے سے مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ ایسی باتیں تم کہاں سے سیکھتے ہو؟ خبردار جو تم نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی۔ ہم کتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں محلے والے ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اصل امیری تو یہی ہوتی ہے۔ لیکن تمہیں کون سمجھائے یہ سب باتیں؟ ابھی بچے ہو تم، اس طرح کی باتیں مت کرو، رشتے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ لیکن اماں کی کوئی بھی بات مجھے پسند نہیں آتی تھی۔ ان کا لیکچر میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکال دیتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ زندگی جینے کے لیے دولت اہم ہے، یعنی بے تحاشا دولت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے کم میں گزارا کرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ میرے اندر دولت کی ہوس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر میں اچھے طریقے سے دولت کماتا اور کوئی صحیح راستہ اپناتا تو یہ غلط نہ ہوتا، لیکن اس سب کے لیے غلط راستہ اپنانا اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا بہت ہی غلط بات تھی۔ میں نے چھوٹے موٹے فراڈ کرنا شروع کر دیے تھے، جس سے مجھے تھوڑا بہت پیسہ مل جاتا تھا۔ شروع میں تو میں اپنے محلے میں ہی چھوٹی موٹی چوریاں بھی کیا کرتا تھا، کبھی کیا چیز چرا کر بیچ دیتا تو کبھی کیا۔ لیکن لوگوں کو مجھ پر جلد ہی شک ہو گیا کہ یہ محلے میں چوری کرتا ہے، اس لیے سب لوگ مل کر میرے گھر آئے اور اماں ابا سے کہا کہ آپ لوگوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے آرام سے آ کر بات کر رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا گلی محلے میں چوری کرتا ہے، دیکھیں یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی کھیل کود کر بڑا ہوا ہے، ہم اسے اپنا بچہ ہی سمجھتے ہیں، اس کی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے میرے ماں باپ کی نگاہوں میں بے عزت کر رہے ہیں۔ اس دن سے مجھے محلے والوں سے بھی شدید نفرت ہو گئی۔ میں نے پکا سوچ لیا کہ ایک نہ ایک دن میں اس محلے سے جان چھڑوا ہی لوں گا۔ میں نے چوریاں کرنا نہیں چھوڑی۔ میرے ماں باپ نے مجھے خوب سمجھایا اور ڈانٹا بھی، لیکن مجھے ان کی کسی بھی ڈانٹ اور سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں وہی کرتا رہا جو میرا دل کیا اور جو مجھے ٹھیک لگتا تھا۔ میرے بہت سے دوست بھی بن گئے تھے، وہ سب میری طرح ہی تھے اور اس غلط راہ میں میرا ساتھ دیتے تھے اور مجھے بڑھاوا دیتے۔ پتہ نہیں کب میں اس دلدل میں پھنس گیا۔ آہستہ آہستہ مجھے پیسے سے اتنا پیار ہو گیا کہ میں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا۔ یہی کرتے کرتے میری دوستی ایک دن ایک نسیم نام کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے اور اس کی باتیں بھی ایسی ہی ہوتی تھیں۔ وہ ہر غلط کام میں ملوث رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں بہت ہی بڑا گنڈا بن گیا ہوں، اور میں اس پر بہت فخر کرتا تھا۔ سب کے سامنے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ نسیم نے تو مجھے جرائم کی ایسی دنیا دکھائی کہ وہاں سے کبھی واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے اماں ابا نے میری حرکتوں سے تنگ آ کر محلے والوں کی گزارش پر وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں پر بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں کہتا کہ نہیں، میری وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو غربت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش شروع سے ہی ابا کوئی ایسا کام کرتے جس میں زیادہ پیسہ ہوتا، ایمانداری نہ دکھاتے تو آج ہم اچھا خاصا پیسہ کما چکے ہوتے اور کسی بڑے گھر میں رہ رہے ہوتے۔ آپ نے کیا کبھی امیروں کے گھر دیکھے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، فلموں میں دیکھا کریں نا۔ مجھے بھی ویسے ہی گھر پسند ہے، اور ایک نہ ایک دن تو میں ویسا گھر لے کر ہی رہوں گا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو محنت کر کے صحیح طریقے سے کماتا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی اور ہم خوشی خوشی تیرے ساتھ اس بڑے گھر میں جاتے، لیکن تو غلط طریقے سے لوگوں کا مال چھین کر خود کو امیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے صرف تیری بدنامی ہی ہوگی اور ذلت ہی تیرا مقدر بنے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ اماں صرف کتابی باتیں کرتی ہے، اور میں نے اماں سے کہہ بھی دیا کہ اماں یہ دور کتابی باتوں کا نہیں ہے، اب آپ اپنی یہ کتابی باتیں اپنے پاس رکھیں، مجھ پر ان کا اثر نہیں ہونے والا۔ میری اتنی بدتمیزی پر وہ افسردہ ہو کر رہ گئیں۔
انہیں ہمیشہ امید رہتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتی اولاد سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ میرے ماں باپ کو بھی مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ ایک نہ ایک دن میں سدھر جاؤں گا اور ان کا کہنا مانوں گا، لیکن میں سدھرنے والوں میں سے تو ہرگز بھی نہیں تھا، نہ ہی مجھے سدھرنے کا کوئی شوق تھا۔ میں نے بہت سے فراڈ کے کام کرنا شروع کر دیے۔ ایک دو بار تو پولیس ہمارے گھر تک پہنچ گئی، لیکن میں نسیم کے تعلقات کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح سے بچ گیا۔ جب میں نسیم کے تعلقات کی وجہ سے بچا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ مجھے یوں لگتا کہ نسیم میرا بہت ہی خاص اور اچھا دوست ہے اور ہمیشہ میرے فائدے ہی کی بات کرتا ہے، لیکن یہ تو مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ بہت ہی مطلبی قسم کا انسان ہے اور صرف اپنے فائدے کی بات کرتا ہے۔ اس کے نزدیک دوستی اور وفاداری کسی کام کی نہیں تھی۔ بہرحال اس وقت تو وہ مجھے اپنا سب سے بڑا ہمدرد لگتا تھا اور اس کی وجہ سے ہی میں نے اپنے تمام رشتوں سے دشمنی مول لی تھی، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور ایسا کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، دیکھ اب تیری عمر ہو رہی ہے، تو نے سدھرنا تو ہے نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کر دی جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے شادی وادی کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ لیکن اب اماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ میری شادی کر کے ہی رہیں گی، اس لیے مجھ پر زور دینے لگی اور کہنے لگی کہ اب میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گی، بس اب تیری شادی کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے بھی جان چھڑوانے کے لیے اماں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور اماں نے پھر رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ آئے روز وہ کسی نہ کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی تھی، مجھ سے بھی ذکر کرتی، لیکن میں کوئی دلچسپی نہ لیتا۔ مجھے اس سب میں ویسے بھی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ جہاں کرنا چاہتی ہے کر دے، ویسے بھی مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کبھی بھی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں آنے والی لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اماں کو ایک لڑکی پسند آئی اور انہوں نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت ہی دیندار ہیں اور لڑکی تو اتنی اچھی ہے کہ کیا بتاؤں۔ وہ ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی تھیں، حالانکہ مجھے اماں کی ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اماں نے تو شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ 3 ماہ بعد ہی شادی کر دی جائے۔ جب میں نے اپنے دوست نسیم کو اس بارے میں بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو اس نے بہت ہی تجسس سے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کتنی امیر ہے، کیا اس کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، کیا مطلب کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ آج کل لوگ شادی کرتے ہی پیسوں کے لیے ہیں۔ کیا تم نے یہ پتہ کیا ہے کہ وہ کتنا جہیز لائے گی؟ دیکھو جتنا جہیز وہ لائے گی اتنی ہی تمہاری تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نسیم کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ آخر یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی۔ واقعی میں وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر وہ زیادہ جہیز لائے گی تو مجھے ہی فائدہ ہوگا، کل کو میں اور بھی چیزیں مانگ سکوں گا۔ میں بھاگا گھر آیا اور اماں سے کہا کہ اماں جس لڑکی سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے وہ جہیز میں کیا لائے گی؟ اماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ تجھے شادی میں کسی قسم کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، لیکن دیکھ تو کتنا بھوکا اور مطلبی ہے، کیسے منہ پھاڑ کر جہیز کی بات کر رہا ہے۔ ہم کیوں جہیز مانگیں گے؟ ہم نے تو صاف منع کر دیا ہے۔ وہ بیچارے ویسے بھی بہت غریب ہیں، جہیز وغیرہ نہیں دے سکتے، اور ہم جہیز کے لیے تیری شادی تھوڑی کر رہے ہیں۔ منہ بند رکھ اور آئندہ میں ایسی بات مت کرنا۔ اماں کے ڈپٹنے پر میں خاموش ہو گیا اور آ کر نسیم کو ساری بات بتائی۔ نسیم مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھ تو اپنے آپ کو یہاں مت پھنسا، اگر وہ لوگ جہیز نہیں دے رہے تو بہت بری طرح سے پھنس جائے گا، کیا فائدہ ہے اس سے شادی کا؟ میں نے نسیم سے کہا کہ لیکن اماں نے کہا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور نیک بھی ہے، اس رشتے میں اماں کی مرضی شامل ہے، اور اب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، یہ شادی کروا کر ہی رہیں گی۔ میں اماں کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ حد سے زیادہ ضدی ہیں، ویسے تو مجھے کچھ نہیں کہتی، آرام سے سمجھا دیتی ہیں، لیکن اگر کبھی کسی بات پر اڑ جائیں تو اس سے کبھی بھی کسی حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اماں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ جہاں مرضی شادی کرنا چاہتی ہیں کر دیں۔ اماں نے شادی کی ساری تیاریاں خود ہی کی تھیں، میں نے کسی بھی تیاری میں حصہ نہیں لیا تھا۔ شادی والے دن بھی میں حد سے زیادہ بیزار تھا۔ میرے سسرالی رشتہ دار کون تھے اور کیا کرتے تھے مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا بیزار رویہ سب نے محسوس کیا اور لوگوں میں عجیب سی باتیں ہونے لگی، لیکن مجھے اس سب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویسے بھی لوگ میرے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہی رہتے تھے، کوئی مجھے چور بولتا تھا، کوئی فراڈیا تو کوئی کیا، میں لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان نہیں دھرتا تھا۔
میرے شادی والے دن میں میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا نصیب خراب ہے جو اس جیسے لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن میرا دوست مجھ سے کہتا کہ وہ لڑکی تو خوش قسمت ہے جو تم سے شادی کر رہی ہے، ورنہ تمہیں تو کوئی حور پری ہی ملنی چاہیے تھی۔ اپنے دوست کی یہ باتیں سن کر میرا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ شادی والے دن پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کا چہرہ پہلی بار دیکھا۔ اس سے پہلے تو نہ میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ حد سے زیادہ حسین تھی، لیکن وہ دیندار بھی بہت تھی۔ ایک دن جب میرے دوست نسیم نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی سے ملواؤ یار، جب سے شادی ہوئی ہے تم نے ایک بار بھی بھابھی سے نہیں ملوایا۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرا دوست گھر آئے گا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے فوراً سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں غیر مردوں سے نہیں ملتی ہوں، میں آپ کے دوست سے کیوں ملوں گی؟ مجھے اس کا انکار بہت برا لگا اور میں جھگڑنے لگا۔ اماں نے جب ہمارا جھگڑا سنا تو کہنے لگی تو تم کیسے انسان ہو جو اپنی بیوی کو دوست سے ملوانا چاہتے ہو؟ تمہارا وہ دوست بہت ہی آوارہ ہے، ہرگز بھی میں اپنی بہو کو اس کے سامنے نہیں آنے دوں گی، نکل جاؤ تم یہاں سے۔ اماں کے غصہ کرنے پر میں گھر سے نکل گیا اور 2 دن گھر واپس نہ آیا۔ نسیم مجھے میرے گھر والوں کے خلاف بھڑکاتا ہی رہتا تھا۔ انہی دنوں میرے حالات بالکل ہی خراب ہو گئے۔ ویسے بھی میں کوئی مستقل کام نہیں کرتا تھا، لیکن آج کل تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پیسے ختم ہوئے تو مجھے سمجھ میں آئی کہ زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے، اب مجھے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر پیسوں کا بندوبست نہ ہوا تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اور میں جو عیش و عشرت میں جینے کا عادی ہو گیا تھا، مہنگی چیزوں کے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ میں نے اپنی مشکل کا ذکر نسیم سے کیا اور کہا کہ میرے اوپر بہت برا وقت آ چکا ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، گھر نہیں چلا پا رہا ہوں۔ گزرے وقتوں میں ابا کی وفات ہو گئی تھی، ان کے بعد تو یہ گھر میری ہی ذمہ داری تھا، جیسے تیسے کر کے چلا رہا تھا، لیکن اب تو حالات بالکل ہی نازک ہو چکے تھے۔ ایسے میں نسیم نے مجھ سے کہا، دیکھ میں تیرا دوست ہی نہیں بلکہ تیرا بڑا بھائی بھی ہوں، تو پریشان مت ہو، چل کل میں تجھے کسی سے ملوانے لے کر جاؤں گا، تیرے پیسوں کا بندوبست فوراً سے ہو جائے گا۔ اس کے امید دلانے پر میں بہت خوش ہو گیا۔ اگلے دن میں نسیم کے ساتھ گھر سے نکلا اور سیدھا ایک امیر آدمی کے گھر پہنچ گیا۔ نسیم نے اس آدمی سے میرا ذکر کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں آپ اس کی مدد کریں گے، کل کو یہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ وہ آدمی بھی بہت ہی شاطر لگ رہا تھا اور بہت پہنچا ہوا بھی۔ اس نے جھٹ کئی نوٹوں کی گڈیاں نکالیں اور مجھے دے دیں، کہنے لگا کہ یہ قرض ہے۔ اس نے مجھ سے ایک پیپر پر دستخط بھی لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ قرض وقت پر نہ دیا تو مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وقت پر قرض لوٹا دوں گا۔ اس سے وعدہ کر کے میں گھر واپس آ گیا۔ اتنے پیسے دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تو اتنے پیسے کہاں سے لایا ہے؟ تو میں نے اماں سے کہا کہ کیا مطلب کہاں سے لایا ہوں؟ میرا وہ دوست نسیم جسے آپ ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی ہیں، اس نے مجھے یہ پیسے دلوائے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ کتنا اچھا ہے اور میرا ہمدرد ہے، مجھے اپنا بھائی کہتا ہے۔ اماں نے کہا، ہاں ایک دن دیکھ لینا، وہ تیرے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوگا، وہ صرف نام کا بھائی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ ان پیسوں کو میں نے فوراً سے اڑا دیا اور ایک بار پھر سے خالی ہاتھ ہو گیا۔ دوبارہ سے نسیم کے ساتھ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے قرضہ لیا اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ جب بھی پیسے چاہیے ہوتے نسیم کے ساتھ اس آدمی کے پاس جاتا اور اس سے پیسے لیتا۔ وہ مجھ سے ایک کاغذ پر دستخط کرواتا اور پیسے دے دیتا۔ ابھی تک اس نے اپنے پچھلے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ ہمیشہ وہ میری مدد کرے گا، لیکن میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ ایک دن وہ میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اب حالات بہت خراب ہو گئے تھے، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن نسیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار اب میں تجھے مزید قرض نہیں دلوا سکتا، اور جس نے تجھے قرض دیا تھا وہ چاہتا ہے کہ اب اس کا سارے کا سارا قرض لوٹا دیا جائے۔ یہ سن کر میں فوراً سے بوکھلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ دوست تم میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، میں قرضہ کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم کچھ مہلت مزید لے لو۔ نسیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ ایسا کرو اپنے گھر میں چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کرو، دعوت کے پیسے میں دے دوں گا۔ میں اس آدمی کو یہاں پر مدعو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب دیکھ کر تمہیں تھوڑی مہلت دے دے۔ مجھے اس کی بات ٹھیک لگی اور میں نے نسیم سے چند پیسے بطور قرضہ لیا اور ان سے دعوت کا اہتمام کیا۔ بیوی کو کہا کہ اچھے اچھے کھانے بنا کر دے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس آدمی کو میری بیوی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا بہت پسند آئے گا۔
اور وہ ضرور میری مدد کرے گا اور قرضے کے لیے مجھے مہلت دے گا۔ دعوت کا اہتمام مکمل ہو گیا تو میں اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں اپنے گھر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تشریف لائیں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس آدمی نے میری دعوت قبول کر لی۔ میں نے اسے اپنے غریب خانے پر خوش آمدید کہا۔ وہ نسیم کے ساتھ ہی آیا تھا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے میرے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ نسیم نے اسے بتایا کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں بلکہ کرائے کا گھر ہے، اس کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں اور اس کی بیوی بھی غریب ہے، ورنہ وہ اپنے میکے سے مدد لے لیتی۔ وہ اسے میری ساری مجبوریاں بتا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ وہ آدمی میری مزید مدد کرے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ نسیم اسے یہ سب کسی اور مقصد سے بتا رہا ہے۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسے یہ سب اس لیے بتا رہا تھا تاکہ اس آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ میں کتنا مجبور ہوں اور میری مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب میری بیوی نے کھانا لگایا تو پردے سے ہی ہمیں اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے۔ میں نے ساتھ میں اسے کہا کہ میری بیوی بہت نیک ہے اور پردے دار ہے، کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی، اس لیے آپ برا مت ماننا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکے گی۔ حالانکہ اس کے آنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے بہت لمبی بحث کی تھی اور کہا تھا کہ میرے دوست کے سامنے آ کر کھانا کھا لے، لیکن میری بیوی نے ہمیشہ کی طرح صاف منع کر دیا، جس پر میں نے اس سے ایک بڑا جھگڑا بھی کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں ہاتھ دھونا چاہتا ہوں۔ میں اسے لیے کچن کے پاس لگے نل کے پاس آ گیا۔ اسی وقت اچانک سے مجھے نسیم نے اندر سے آواز دی تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ بیٹھک میں آ جانا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی دراصل میری بیوی کے کمرے میں تاکہ جھانکی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن اس نے میرے گھر میں میری بیوی کو دیکھ لیا اور اس کے بعد سے ہی اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک دن نسیم مجھے بلانے آیا اور کہا کہ قرض دار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں فوراً سے نسیم کے ساتھ اس آدمی سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی پیشکش ہے، اگر تم میری بات مان لو تو اس کے بدلے میں تمہیں سارے کا سارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے بدلے تم سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہو گئے ہو؟ اس نے کہا اس دن میں تمہاری بیوی کو تمہارے گھر میں دیکھا تھا، وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ تم ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو میرے حوالے کر دو، اس کے بعد تمہارا سارا قرضہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو میں تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میری بیوی بہت ہی نیک ہے اور بہت ہی پرہیزگار بھی ہے، میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا قرض اتارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ تو وہ خباثت سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم اتنی بڑی رقم ہرگز بھی نہیں دے سکتے ہو، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو۔ کیا تمہاری بیوی تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہے؟ اس نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے سخت غصہ آیا، لیکن خاموش رہنے کے علاوہ اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس معاملے پر آرام سے سوچنا چاہتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرے دوست نے مجھ سے کہا، یار تم کیا سوچ رہے ہو، اس سے ڈیل کر لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دے۔ اس کے بہت اونچے اونچے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تم کیوں خواہ میں مصیبت مول لینا چاہ رہے ہو؟ ویسے بھی تمہاری بیوی تمہارے کس کام کی ہے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اس سے تنگ ہو، اس میں حسن کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم خوش ہو سکو۔ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، نہ ہی وہ شادی کے بعد جہیز دے کر آئی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سلیقہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اس کا فائدہ اٹھاؤ، تمہارے کسی کام تو آئے۔ وہ مجھے مسلسل بھڑکائے ہی جا رہا تھا، یوں لگتا تھا وہ میرا دوست نہیں بلکہ میرے قرض دار کا خاص آدمی ہے۔ بہرحال اپنے دوست کے سمجھانے پر میں گھر واپس آیا اور اسی بارے میں سوچنے لگا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس بارے میں اپنی بیوی سے بات کروں۔ میں جانتا تھا کہ وہ فوراً سے نہ کہہ دے گی۔ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا جہاں سے میں پیسے جمع کر سکتا، کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی بہت ہے، ہم قرض نہیں دے سکتے ہیں۔ سب کو میرے حالات پتہ تھے کہ میں اگر قرض لوں گا تو واپس نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کوئی بھی مجھے قرض دینے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ سب کے پاس پیسے موجود تھے اور اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس موجود تھا۔ بہرحال پوری رات سوچتے رہنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اس کی بات مان لوں گا اور اپنی بیوی کو نہیں بتاؤں گا، کسی بھی طرح سے اسے اس کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں گا، آگے پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ میں اپنا وعدہ پورا کر لوں گا تاکہ اس کے بدلے میرا قرضہ معاف ہو جائے۔ سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے،
لیکن تم مجھے باقاعدہ کاغذات پر لکھ کر دو کہ تم میرا قرضہ معاف کر دو گے اور دوبارہ اس بات کو لے کر مجھ سے جھگڑا نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ پر قرضہ دینے کا دباؤ ڈالو گے۔ اس نے فوراً سے میری بات مان لی اور ہاں کر دی۔ اس کے ہاں کرنے کے بعد میں خوشی خوشی گھر آیا۔ کم سے کم میری اس سے جان تو چھوٹ گئی تھی۔ اب میں آزاد ہونے والا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ باہر نہیں گیا، چلو آؤ آج میں تمہیں کہیں باہر لے کر جاتا ہوں، ایک بہت ہی خاص جگہ پر۔ یہ سن کر وہ فوراً سے خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ بہت ہی اچھے سے تیار ہونا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر آ گئی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اس کی چادر دیکھ کر ہمیشہ ہی مجھے غصہ آتا تھا، لیکن ابھی میں کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوتی۔ تھوڑا ہی وقت تھا، مجھے صبر کرنا تھا، اس کے بعد میرا کام ہو جاتا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اس آدمی کے گھر پر پہنچا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے کسی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ پہلے بتاتے نا، ہم ان کے لیے تحائف بھی لے لیتے۔ میں نے کہا ہاں، ایک دوست نے دعوت رکھی ہے، اس کی بیوی تم سے ملنا چاہتی تھی، وہ بھی بہت ہی نیک عورت ہے، تمہیں پسند آئے گی۔ یہ کہہ کر میں اسے ساتھ لے کر اندر چلا آیا۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم تھا، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک ملازم بندہ اندر آیا اور اس نے میرے کان میں کچھ کہا۔ میں ہاں میں سر ہلا کر اسے انتظار کرنے کا بول کر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ آدمی وہیں کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ، وہ اندر ہی بیٹھی ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، اب آگے تمہارا کام ہے۔ اس نے مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دیا کہ وہ میرا قرضہ معاف کر چکا ہے اور اب مجھ سے دوبارہ کبھی بھی قرضے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ میں وہ پیپر لے کر گھر آ گیا۔ بار بار میرا دماغ اپنی بیوی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا، اس نے کتنا ہنگامہ کیا ہوگا، لیکن مجھے اپنی جان بہت عزیز تھی۔ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، میری غیرت تو مر ہی چکی تھی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بہرحال اسے میں نے صرف ایک رات کے لیے اس کے حوالے کیا تھا، اسے واپس بھی تو لے کر آنا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں فوراً سے بھاگا بھاگا اس آدمی کے گھر پر آیا۔ باہر نگاہیں دوڑائیں تو دیکھا وہاں پر تو اتنا زیادہ رش تھا، لوگ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی سرگوشیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میں رش میں سے گزرتا ہوا اندر آیا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہاں پر اتنی بھیڑ کیوں جمع ہے۔ جب میں نے وہاں پر ایک ملازم سے یہ سوال کیا کہ یہاں پر اتنے لوگ کیوں جمع ہیں، آخر کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جس عورت کو کل آپ یہاں چھوڑ کر آئے تھے وہ مر گئی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر وہ کیسے مر گئی؟ میں بھاگتا ہوا اندر آیا۔ وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر غصے سے میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر کیسی مصیبت تم نے لاد دی، دیکھو کیا ہو گیا ہے، اب سب لوگ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور میرے گھر میں اس کی موت کیسے ہوئی، یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اسے مارا ہو، حالانکہ وہ خود ہی اپنی غلطی کی وجہ سے مری ہے، کیا تم اسے سمجھا کر نہیں لائے تھے؟ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اس سب میں تمہارا ساتھ نہیں دے گی اور تم نے کہا تھا کہ تم سنبھال لو گے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، لیکن آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کم سے کم مجھے اتنا تو بتاؤ۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ کل جب میں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کا قرضہ اتارنے کے لیے یہاں پر آئی ہو، بس ایک رات میرے ساتھ گزارو، اس کے بعد واپس چلے جانا، تو اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر مجھے مارنا چاہا، لیکن غلطی سے اس کا پاؤں اٹک گیا اور وہ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ ٹیبل کا کونا اس کے سر پر لگا اور خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہ کر پایا۔ آس پاس کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی، ایمبولینس آئی تھی اور یہاں تک کہ پولیس بھی یہاں پر آئی ہے۔ اب بتاؤ میں اس تمام معاملے کو کیسے سنبھالوں؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے تو بہت تعلقات ہیں، تو وہ کہنے لگا تعلقات ہیں، لیکن کوئی بھی اب میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا، میرے بیوی اور بچے مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، انہیں کیا جواب دوں گا، اور انہیں جواب دینے کے لیے میرا کون سا تعلق کام آئے گا؟ اب تو میں برباد ہو گیا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ میری بیوی کے گھر والے کیسے ہیں، وہ تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ پریشان حال سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے اس پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔
میں باہر آیا تو لوگوں نے میری طرف دیکھ کر اشارے کرنا شروع کر دیے اور کہا کہ دیکھو کتنا بے غیرت اور بے شرم انسان ہے، اپنی ہی بیوی کو دوسرے مرد کے حوالے کر دیا، اسے تو ڈوب مر جانا چاہیے، اس جیسے مردوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ پتھر اٹھا اٹھا کر مجھے مار رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بنا فوراً سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہتر تھا کہ میں لوگوں کے ہاتھ نہ لگتا، ورنہ یہ لوگ تو شاید مجھے بہت بری طرح سے پیٹ ڈالتے۔ میں اپنا چہرہ چھپا کر بھاگ گیا۔ اخبارات میں میرے بارے میں بہت سی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ میں روپوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ پولیس میری تلاش میں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے میں بھاگا بھاگا نسیم کے پاس آیا۔ ایک اسی سے مجھے امید تھی۔ جب میں نے نسیم کو ساری بات بتائی تو اس نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا کہ تم کون ہو، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آئی کہ نسیم ایک بہت ہی خود غرض اور مطلبی انسان ہے۔ آج تک اس نے صرف مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تھا، اور اب جب مجھے مصیبت میں دیکھا تو ٹیشو پیپر سمجھ کر پھینک دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ چھپنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پولیس چاروں طرف مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور میں جلد ہی پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ جب تفتیش ہوئی تو میں نے ایک ایک بات بتا دی، یہاں تک کہ نسیم کا نام بھی لے لیا۔ اگر اس دن وہ میری مدد کرتا تو میں اس کا نام کبھی بھی نہ لیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس کے کون کون سے خفیہ ٹھکانے ہیں، اس لیے پولیس کو ساری معلومات فراہم کرتی۔ پولیس نے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے اور بلاخر نسیم کو بھی پکڑ لیا۔ اس کہانی کے تینوں کردار یعنی ہم تینوں، میں، نسیم اور وہ قرض دار، ایک ہی جیل میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے اور دھوکے باز کہہ رہے تھے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک ہی دھوکے باز تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک غیر مرد کے سامنے پھینک دیا۔ نسیم نے میری دوستی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے دھوکہ دیا، اور اس آدمی نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور میرے گھر آ کر نقب لگا گیا، دھوکہ دے کر چلا گیا۔ کل ہمارے کیس کی سنوائی ہے۔ ہم تینوں جانتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی تعلق کام نہیں آنے والا۔ میرے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں جو میرا ساتھ دے سکے۔ نسیم کا ساتھ بھی وہی آدمی دیا کرتا تھا، اور اب وہ خود بھی جیل میں تھا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان سب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ یہی ہوتا ہے، مصیبت آنے پر سب منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم تینوں جانتے ہیں کہ کل ہمیں سخت سے سخت سزائیں سنائی جائیں گی اور باقی کی ساری زندگی ہمیں جیل میں گزارنی پڑے گی۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ پیسہ کمانے کی اس دور میں نے آج تک کچھ بھی حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی کھو دیا تھا، چاہے وہ عزت ہو، رشتے ہوں یا پھر اپنا آپ۔ میں نے سب کھو دیا تھا، اور اب سوائے پچھتانے کے میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا ہے۔